سورہ مدثر مکی ہے، 56 آیات اور 2 رکوع ہے۔ نزول میں اگر وہ 3 ہے تو یہ 4 ہے، اور اگر وہ 2 ہے تو یہ 3 ہے، اور آیات اس کی نمبر 74 ہے، یعنی موجودہ صورتوں میں اس کا نمبر 74 ہے۔ اور اس صورت میں اللہ کی توحید کے منکر پر وعید شدید ہے، اور اللہ کی توحید کے ادلہ متنوعہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر، اے کمبل در کمبل اوڑھنے والے، قوم اٹھیے، فانذر، مخلوق کو ڈرائیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، یعنی اللہ کی توحید سمجھائے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور کپڑے بھی پاک رکھیے، ماں پتا پسی دس بنا جام رنکڑا، تو ہم بیا پما گمان دنا موننکڑی۔ فرمایا کپڑا پاک رکھیے، اشارہ ہے کہ اپنے مقام اور مرتبے کے مطابق رہیے، لوگوں کو اعتراض کا موقع نہ ملے۔ نبیوں کا اور عالم اور طالبوں کا لباس بہت سفید ہے، اس پر ذرا سا داغ دبدبہ بھی بڑا نظر آئے گا، اور یہ تبلیغ دین کے لیے مضر ہے۔ اللہ، یہاں محلے میں ایک بزرگ تھے، تبلیغ کرتے تھے، اور قریب میں اس نے ایک بڑی دکان کھولی تھی۔ اس زمانے میں گلشن میں آبادی بہت کم تھی، جماعت آئی تھی تو امیر صاحب نے مجھے کہا آپ ساتھ چلے، میں نے کہا چلے۔ وہ دکاندار جو تھے وہ متکلم تھا، ایک پی آئی اے والے کا مکان تھا، اس پر ہم نے دستک دی، وہ باہر آیا، اس کے ساتھ چھوٹی سی بچی بھی تھی۔ دکاندار نے جو ان سے گفتگو شروع کی، مسجد میں جماعت آئی ہے، اچھے لوگ ہیں، آئیے بیٹھیں گے، اللہ والا معاملہ ہوگا، بہت ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ تو وہ چھوٹی سی بچی جو ہے نا پی آئی اے والی کی، وہ اس بزرگ تبلیغی کو کہتی ہے، انکل باتیں تو بڑی پیاری کرتے ہیں مگر مہنگا سودا سب سے زیادہ آپ دے رہے ہیں۔ فَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کپڑا بھی پاک رکھیے ذرا۔ اور پھر لوگ علماء پر ویسے بھی الزامات لگاتے ہیں، کیونکہ یہ لوگوں کی اصلاح کے در پہ ہوتے ہیں، تو بعض لوگ جو اصلاح کی قدر نہیں جانتے وہ ان کی جان کیوں آ جاتے ہیں۔ استاد محترم مولانا عبدالحنان سے طبعی طور پر ان کو مرغے کا سالن نہیں کھانا ہوتا ہے، اس سے عذر ہے۔ ایک آدمی ان کو کہتے ہیں، مسجد شہیدان پر جھگڑا تھا، ہم لاہور میں دال کھا رہے تھے اور آپ ہوٹل میں مرغی کھا رہے تھے۔ میں نے اس کو کہا حضرت تو مرغی کھاتے نہیں ہیں، کیسی بات کرتے ہیں؟ اس کو آگے اوپر سوپر کا پتہ نہیں ہے، بس الزام لگا رہا تھا۔ اور بھائی تیری توفیق نہیں ہے، تو دال ساگ کھا، جس کی ہے وہ مرغ بریان کھائے، یہ کیا اعتراض والی بات؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنا جامع نبوت بھی پاک رکھنا ہوگا۔ مفتی محمود صاحب کو ایک جلسے میں ایک لڑکے نے کہا کہ فلاں تاریخ کو جمعہ تھا، آپ نے کہاں پڑھا تھا؟ مفتی صاحب نے کہا وہ میں کراچی ایئرپورٹ اترا تھا اور فلاں جگہ جا کے آخر وقت میں مجھے جمعہ ملا ہے۔ اب یہ خود کتنی نمازوں میں نازل کرتے ہیں، اور مفتی صاحب کو ایک جمعہ سفر سے ہل گیا تھا، وہ اس کو یاد۔ اور ایک صحافی ان کو کہتے ہیں، ہم نے سنا ہے آپ نے دوشیزہ سے نکاح کیا ہے۔ مفتی صاحب نے کہا میں نے دوشیزہ سے نکاح کیا ہے
نکاح پر شریعت میں اور قانون میں اعتراض نہیں ہوتا، اعتراض زنا پر ہوتا ہے، اور اس سے اللہ نے بچایا ہے۔ پھر حضرت ہنس پڑے اور فرمایا اس دوشیزہ کا تیرے جیسے ایک دوشیزہ بیٹا موجود ہے اب، یعنی اب نہیں ہے، کہیں 50 سال 20 سال پہلے نکاح ہوا ہے، پراپیگنڈا ابھی تک چلا ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے جامع عبادت کو اور نبوت کو پاک رکھیے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور بتوں کی گنگی چھوڑ دیجئے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارے۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، احسان نہ کرے کہ آپ کے ساتھ زیادہ ہو۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کرے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اور جس وقت بجا دیا جائے گا ناقور میں، ناقور جیسے تنبور، قیامت کے قریب بنسری بجے گی، اس کو مختلف تعبیروں سے یاد کرتے ہیں۔ یہاں تعبیر یہ کہ لکڑی کا کھوکھلا ہوگا، اس سے آواز آئے گی۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، یہ دن بہت مشکل ہوگا، عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر، غیر یسیر، آسان نہیں ہوگا۔ انہی کافروں میں سے ایک کافر ولید ابن مغیرہ ہے۔ ذرنی، چھوڑے مجھے، وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، اور جس کو میں نے پیدا کیا تن و تنہا، وحید مانا تن و تنہا۔ محقق الاثر نے شروع میں جب ترجمہ کیا اس وقت پڑھا ہوگا کہ کسی کو وحید نہ کہا جائے، یہ اللہ کا نام ہے، تو یہ دونوں باتیں کمزور ہیں۔ وحید اللہ کا نام نہیں ہے، مخلوق کا بھی ہے، اور کسی کو نہ کہا جائے وحید، یہ غلط ہے۔ وحید موجود ہے قرآن میں، مشرک کو اللہ نے وحید کہا ہے۔ یہ ان ناموں میں سے نہیں ہے جو بغیر اضافت کے استعمال نہ ہو۔ یا یہ کہ حضرت شیخ نے صحیح بات کہی تھی، لیکن جمع کرنے والے مولوی نواز بلوچ سے غلطی ہو گئی ہے۔ خزائن الجنان جو مولانا سرفراز خان کی تفسیر و ترجمہ ہے، اس میں بے انتہا غلطیاں ہیں، اور کتابت کی نہیں ہے، علم کی غلطیاں ہیں۔ میں نے ان کے لوگوں کو کہا ہے کہ اس کی نظر ثانی کرو، لیکن بجائے شکر ادا کرنے کے لوگ برا مان لیتے۔ وہی سب خبر قول نے پیر مذہب کا ذلہ۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور دے دیے تھے ان کو میں نے مال لمبا چھوڑا۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور بیٹے حاضر، بہت سارے بیٹے تھے 10، سب کے سب گھر میں گاؤں میں تھے۔ اس زمانے میں تو لوگ کہتے ہیں کہ بیٹے اور بیٹیاں باہر ملکوں میں، بیٹیاں بھی بس باہر شادی ہو جائے، اور بیٹے بھی باہر ملکوں میں کام کرے اور پیسے لائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اولاد کا ماں باپ کے آنکھوں کے سامنے ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ لوگ مجھے بھی کہتے ہیں کہ محمد انور شاہ کو وہاں بھیجے، وہاں میں نے کہا سب سے بہترین تعلیم وہاں ہے جہاں میں خود موجود، 24 گھنٹے اس کے دیکھے جاتے ہیں، اور جب اپنا علم پختہ نہ ہو اور کہیں اور چلا جائے تو کچھ ہی رہے گا۔